معزز سامعین کرام، ممبر نور پر علماء کرام، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہے سرزمین پاپڑا کے لوگ، جنہوں نے اپنے آقا کی محفل کو سجایا۔ اللہ تمہارے ہمارے سب کے محل کو جنت میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جو بیمار ہوں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کافی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور طبیعت خوش ہو گئی جب اس عمارت کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ یہی پاپڑے میں بڑے اچھے بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، لیکن کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا سب کو ختم کر دو، تو اللہ کا فرشتہ کہے گا مولا وہ مسجد جو ہیں ان کو، اللہ فرمائے گا ان کو اٹھا لاؤ اور جنت کا تاج بنا دو۔ یہ مسجد جنت کا تاج بنائی جائے گی، اور جب یہ پیسہ لگانے والے، محنت کرنے والے، جھاڑو لگانے والے، صاف کرنے والے جب پہنچیں گے نا، تو اللہ اس مسجد کو، ایک روایت میں آتا ہے اونٹ کی شکل دے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کشتی کی شکل دے گا، اور آواز دے گا کہاں گئے مسجد بنانے والے، آباد کرنے والے، پیسہ لگانے والے، سوار ہو جاؤ اس سواری پر۔ تو جب سب سوار ہوں گے نا تو امام کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوگی، اور جو مؤذن اذان پڑھنے والے نا وہ پیچھے پیچھے چلیں گے۔ تو فرشتے اور لوگ کہیں گے یہ کون، کوئی ولی ہے، کوئی شہید ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی شہداء ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں، یہ وہ پاپڑے کے غیور مسلمان ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ مسجدوں میں لگایا۔ تو لائق مبارکباد ہے آپ کہ آپ نے لگایا، ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا آپ یہ بتائیں میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نبی کی محبت ہے۔ مغرب کے بعد 103 بخار تھا مجھے، دوا لے کے بیٹھ کے حضرت کا فون گیا، میں نے کہا طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں آؤں گا انشاءاللہ، اور زبان دی میں آ گیا۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ اپنا ذکر کراتے ہیں، اور کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا جو اپنی مرضی سے ان کا ذکر کرے۔ وہ جس سے چاہتے ہیں اپنا ذکر کرا لیا کرتے ہیں۔ ہم سوچے کہ ہم نے محفل سجائی ہے، نہیں، انہوں نے توفیق دی تو ہم نے محفل سجائی ہے۔ اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کو ان محفلوں میں شرکت ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی المتین المبین الکریم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنار یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ نے مجھ سے قبل مصلح قوم ملت حضرت علامہ مولانا توفیق رضا صاحب قبلہ کو سماعت فرمایا، اور ان سے قبل حضرت عالم بامل حضرت حافظ و قاری اصغر سمری صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. پیکر اخلاص و محبت حافظ و قاری شمس الدین صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا. حضرت مولانا آصف صاحب بھی تشریف فرما ہے. آپ نے پتہ نہیں ان کو سماعت فرمایا کہ نہیں آیا، میرے ساتھ میں آئے ہیں وہ. اللہ تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک دو اشعار ملاحظہ فرمائے، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داری ہے ان کی، ممبر بھی سنبھالے ہوئے ہیں، مائک بھی سنبھالے ہوئے ہیں، دونوں انہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اچھا، ایک مرتبہ نبی کے نام پہ بولو یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. کس کا نبی؟ ہاں، سب سے اعلیٰ و اولا، جیسا نبی ویسی آواز، سب سے اعلیٰ و اولا، دونوں عالم کا دولہا. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں سے اچھا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جس کا نبی اتنی خوبیوں کا مالک ہو اور اس کا امتی آرام سے بولتا ہو، کمال کی بات ہے. قسمت کے دھنی ہیں ہم اور آپ کہ نبی ملا نبیوں میں لاجواب، رسول ملا رسولوں میں لاجواب، غوث ملا غوثوں میں لاجواب، امام ملا اماموں میں لاجواب، پیر ملا پیروں میں لاجواب. مقدر پر ناز کرو تم لوگ، اللہ نے ہمیں ایسی جماعت سے پیدا فرمایا ہے کہ جو جو ہماری قسمت میں آیا ہے وہ لاجواب ہے. جب سب اوپر سے نیچے تک لاجواب ہیں تو ہم سنی بھی لاجواب ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، ارے سبھی دے مناو حضور آ رہے ہیں. آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیں، حضور آ رہے ہیں. ہاں، اور آپ لوگ صرف پڑھنا ہے، باقی بات نہیں کرنا. آپ لوگ کو آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آواز سمجھ میں آنا چاہیے. آپ جتنا بولو گے انشاءاللہ میری آواز اتنی کھلے گی. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناو. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناو حضور آ رہے ہیں. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبھی دے مناو حضور آ رہے ہیں.
نبی کے غلاموں یوں شرما نہ چھوڑو کہ نعرے لگاؤ حضور آ رہے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبید مناؤ. ہاتھ اٹھا کے حضور آ رہے ہیں. یاد رکھیں ہاتھ اٹھتا ہوا اگر نیتا جی دیکھ لیتے ہیں نا تو پلاٹ دیتے ہیں, مکان دیتے ہیں, دکان دیتے ہیں, جیل میں پھنس جائے تو چھڑا لیتے ہیں. لیکن یہاں ہاتھ اٹھتا اگر نبی دیکھ لیتے تو دنیا میں پلاٹ نہیں جنت میں محل عطا فرما دیتے. جیل سے نہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دیتے. ہاں تو ایک ہاتھ ہے, ایک ہاتھ اٹھائے, دو ہیں دو اٹھائے, لہرا کے بولو فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبید مناؤ حضور آ رہے ہیں. اور یہ تاریخی شعر ہے حضرت, توجہ چاہیں گے کہ رب نے یہ فرمایا روح الامی سے, کہ رب نے یہ فرمایا روح الامی سے کہ جبریل کہہ دے تو اہل زمین سے. کہ رب نے یہ فرمایا روح الامی سے کہ جبریل کہہ دے تو اہل زمین سے. کہ رب نے یہ فرمایا روح الامی سے کہ جبریل کہہ دے تو اہل زمین سے. کوئی بیٹی آب و زندہ دبنے والی, کوئی بیٹی آب و زندہ دبنے والی تمہیں اب بچانے حضور آ رہے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبید مناؤ. اور آپ نے سنا ہوگا یہ شعر تو سمجھ میں آئے گا کہ پہلے زندہ دابتے تھے بچیوں کو. ایک شعر اور تم واقعہ سنا ہوگا, جب میرے نبی حضرت حلیمہ کے گھر تھے نا تو میرے نبی نے پوچھا ماں یہ میرے بھائی کہاں جاتے ہیں؟ تو مائی حلیمہ نے کہا بیٹا بکریاں چرانے جاتے ہیں. تو میرے نبی نے کہا میں بھی جنگل جانا چاہتا ہوں. تو حلیمہ نے کہا نہیں بیٹا دھوپ پڑتی ہے تکلیف ہوگی. میرے نبی نے کہا نہیں مجھے جانا ہے. بار بار جب کہا نا تو حضرت حلیمہ نے کہا عبداللہ سے بیٹا ان کو لے جاؤ ساتھ میں. اب میرے نبی چلے. اب میرے نبی جب چلے نا تو بکریاں کھڑی ہیں. بکری چرانے والا پیچھے پیچھے چلتا ہے, بکری آگے آگے. نبی کھڑے, بکری گھوم کے پھر آ گئی پیچھے. عبداللہ اور سیما بکریاں کو ہانکیں, بکریاں پھر گھوم کے میرے نبی کے پیچھے. بڑے پریشان, آگے کرتے ہیں بکریاں پیچھے چلی جاتی ہیں. عبداللہ نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا, آج تو عجیب تماشا بنا ہوا ہے. ہم بکریاں آگے کرتے ہیں یہ پیچھے بھاگتی ہیں, ہم آگے کرتے ہیں پیچھے بھاگتی ہیں. مات کیا ہے؟ تو بکریوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ آج بولنے کی طاقت دے دے, ہم بولنا چاہتے ہیں. اللہ نے بکریوں کو بولنے کی طاقت دی. تمام بکریوں نے کہا سیما تم روز چرانے جاتی تھی, ہم آگے چلتے تھے, آج تم اکیلی نہیں ہو, تمہارے ساتھ نبیوں کا نبی بھی آ گیا ہے, رسولوں کا رسول بھی آ گیا ہے, پیغمبروں کا پیغمبر بھی آ گیا ہے. ہم جانور ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے رسول اللہ سے آگے چلنا بے ادبی ہے, ہم آگے نہیں چل سکتے. کہا آپ آگے آگے چلیں, نبی آگے آگے, بکریاں پیچھے پیچھے. اب میرے نبی 1 دن 2 دن 3 دن گئے نا, میرے نبی کو بخار آ گیا, رک گئے. 3 دن آپ جنگل میں نہیں گئے. شیروں نے مشورہ کیا
حلیمہ کی بکری اٹھاؤ، بکری اٹھا لی، عبداللہ روتے ہوئے آئے، کہا اماں غضب ہو گیا، بکری شیر اٹھا کے لے گیا، کھا لی ہوگی۔ حلیمہ نے کہا کدھر گئی؟ میرے نبی دوڑ کے جنگل میں گئے، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کدھر گیا شیر؟ انہوں نے کہا ادھر گیا۔ میرے نبی نے آواز دی، اے جنگل کے شیرو، تمہیں اللہ کا حبیب آواز دیتا ہے، میری اماں کی بکری لے آؤ۔ ہے کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا؟ کہتے ہو نبی ہماری طرح تیری بات تیری بیوی سننے کو تیار نہیں ہے، اور میرا نبی وہ ہے جنگل میں آواز دیتا ہے تو سارے شیر نکل کے باہر آ جایا کرتے ہیں۔ شیر آ گئے، دو شیر بکری کے کان پکڑے ہوئے تھے، آ گئے۔ میرے نبی فرماتے ہیں بکری چرائی کیوں؟ یا رسول اللہ چرائی نہیں، 3 دن سے زیارت نہیں کی، آپ جنگل میں آتے تھے تو ہم چھپ چھپ کے دیکھتے تھے، 3 دن سے نہیں آئے، میٹنگ ہوئی جنگل میں، کہا بکری پکڑ لو، نبی چھڑانے آئیں گے، بکری کا بہانہ ہوگا، دیدار کا نشانہ ہوگا۔ کہ حلیمہ کی بکری کا تھا ایک بہانہ، حقیقت میں تھا ان کی زیارت نشانہ۔ حلیمہ کی بکری کا تھا ایک بہانہ، حقیقت میں تھا ان کی زیارت نشانہ۔ حلیمہ کی بکری کا تھا ایک بہانہ، حقیقت میں تھا ان کی زیارت نشانہ۔ یہ ایک شعر بولا لو کر لو زیارہ، کہ ایک شعر بولا کہ ایک شعر بولا لو کر لو زیارہ، وہ بکری چھڑانے حضور آ رہے ہیں۔ کہ ایک شعر بولا لو کر لو زیارہ، وہ بکری چھڑانے۔ اللہ اللہ، ہم کس نبی کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں، کس کا میلاد منا رہے ہیں، کس کو یاد کر رہے ہیں؟ میرے نبی کا آنا لاجواب ہے، میرے نبی کا بچپنا لاجواب ہے، میرے نبی کے والدین لاجواب ہے، میرے نبی کا خاندان لاجواب ہے۔ ناز کریں اپنی مقدر پر، قسمت پہ ناز کریں۔ اللہ نے کیسے کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں بٹھا دیا ہے۔ کوئی نیتاؤں کی تعریف کرتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، لیکن جب سنی کہتے ہیں پورا دن سنی اسی میں گزار دیے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، یہ ہماری تمہاری زبان نہیں ہے۔ ٹنی کہتے ہیں یار یہ تم نے سنیوں نے کیا معاملہ نکال رکھا ہے، گلی میں پاگلوں کے طرح گھوم رہے ہو۔ ہم ہی نہیں گھوم رہے ہیں بلکہ جبرائیل سے پوچھ، اللہ نے فرمایا جبرائیل زمین پہ چلا جا۔ اللہ فرما رہا جبرائیل زمین پہ جا۔ آپ وہ تاریخ اٹھائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس دن میرے نبی کا نور اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو اللہ نے رضوان جنت کو حکم فرمایا، اے دروغہ جنت، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دے، پوری کائنات میں جنت کی خوشبو کو بکھیر دے، زمین میں جنت کی خوشبو، آسمان میں جنت کی خوشبو، تری میں جنت کی خوشبو، خشکی میں جنت کی خوشبو، درختوں میں جنت کی خوشبو، جنگلات میں جنت کی خوشبو، بستیوں میں جنت کی خوشبو، ہر جگہ جنت کی خوشبو پھیل گئی ہے۔ رضوان جنت نے عرض کی مولا کیا بات ہے، پوری کائنات کو تو نے جنت کی خوشبو سے معطر کرا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے رضوان جنت، آج میرے یار کا نور اپنی والدہ کے شکم مبارک میں تشریف لے جا چکا ہے۔ کمال دیکھے میرے نبی کا، آنا بھی لاجواب ہے۔ آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو عجیب شادیاں ہوتی ہیں، باراتیں چل رہی ہیں، تماشے بازی ہو رہی ہیں، دھول گوڑے چھوٹ رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، شراب پی کے نوجوان دوڑ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ ایک وہ بھی مکے کی زمین پہ ایک بارات ہوئی، دولہا بنا، دولہا کا بھی کوئی جواب نہیں، دلہن کا بھی کوئی جواب نہیں۔
حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ سے کہا بیٹا جوان ہو گئے ہو، تمہاری شادی کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے والد ہیں۔ کون ہے؟ یاد بتاؤ کون ہے؟ نام یاد کر لو۔ حضرت عبداللہ کون ہے؟ میرے نبی کے والد ہیں۔ کہا بیٹا جوان ہو گئے، شادی کر دیں۔ آپ خاموش ہو گئے، بولے کچھ نہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کے دوستوں سے کہا عبداللہ کی رائے لو، یہ چاہتے کیا ہیں، اگر کوئی پسند ہو تو بتائیں، ہم شادی کر دیتے ہیں۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا بیٹا دولہا بن جائے۔ حضرت عبداللہ کے دوست گئے، کہتے یار عبداللہ شادی کر لے۔ حضرت عبداللہ نے مسکرا کے فرمایا میری شادی تو ہو چکی ہے، میری شادی تو ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کیسے یار، کیسی بات کرتے ہو، برات گئی نہیں، سیرا بنا نہیں، دولہا بنے نہیں، رشتہ ہوا نہیں، شادی کیسے ہو گئی؟ فرماتے ہیں رات خواب میں اللہ کے خلیل آئے اور کہتے عبداللہ آسمانوں میں تیرا نکاح آمنہ کے ساتھ کر دیا ہے، زمین پر بھی اپنا نکاح آمنہ کے ساتھ تو کر لے۔ کہا میری تو شادی ہو گئی۔ دوست پلٹ کے آئے، حضرت عبد المطلب سے کہا، حضرت عبداللہ نے تو ایسے ایسے کہا ہے کہ حضرت خلیل نے آرڈر دیا ہے کہ نکاح ہو گیا آسمانوں میں، زمین میں کر لے۔ حضرت عبد المطلب رات کو سوئے، خواب میں حضرت خلیل آئے اور پھر وہی بشارت دی، رشتہ آمنہ کے ساتھ آسمانوں میں اللہ نے فرما دیا، عبداللہ کا رشتہ آمنہ کے ساتھ زمین پہ کر دو۔ حضرت عبد المطلب نے خاندان کے معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھئی ایسے ایسے بات ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا بھئی رشتہ لے کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اگر خلیل اللہ کا آرڈر ہے تو پھر رشتہ قبول ہو جائے گا۔ حضرت وہب کے دروازے پہ پہنچے۔ حضرت وہب میرے نبی کے نانا کا نام تھا۔ حضرت وہب کے دروازے پہ پہنچے، حضرت عبد المطلب نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں عبد المطلب سردار مکہ، میں مکے کا سردار عبد المطلب ہوں۔ دروازہ کھلا، حضرت عبد المطلب معزز لوگوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت وہب نے کہا بتاؤ سردار مکہ کیسے آنا ہوا؟ کہا میں اپنے بیٹے کا رشتہ، عبداللہ کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا لیکن منع، انکار مت کرنا، کیونکہ میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے خلیل کی مرضی سے آیا ہوں۔ حضرت وہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں تم تو بڑا لیٹ آئے ہو، اللہ کی قسم میں صبح سے تمہارے آنے کا انتظار کر رہا تھا، میں تو صبح سے انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ رات اللہ کے خلیل میرے بھی خواب میں آئے۔ اب دیکھیں رشتہ ہوا، کمال دیکھیں، نہ دولہا کا جواب ہے نہ دلہن کا جواب ہے۔ برات چلی، حضرت عبداللہ نئے کپڑے پہنے، جب چلے تو جبرائیل نے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں بھی براتی بننا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل تو نوری ہے، برات خاکی کی جا رہی ہے، نوری خاکیوں کی برات میں کیسے جائے گا؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں مولا بشری لباس پہنا کے تو نے مجھے مریم کے پاس بھیجا، میں نے ان کے گریبان میں پھونکا، مولا جب بشری لباس پہنا کے تو مریم کے پاس بھیج سکتا ہے تو بشری لباس پہنا کے مجھے یار کے والد کی برات میں کیوں نہیں بھیج سکتا ہے؟ مولا جب وہاں بشری لباس پہن کے جا سکتا ہوں تو میں یہاں کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے چلا جا، پھر اکیلا مت جا، جبرائیل کو میکائیل کو لے لے، اسرافیل کو لے لے، اسرائیل کو لے لے، میکائیل کو لے لے۔ چاروں مقرب فرشتے جب تیار ہوئے تو حضرت اسرائیل نے عرض کی مولا مجھے اپنی قسمت پہ ناز ہے، تو نے یار کے والد کی برات میں جانے کا موقع عنایت فرمایا، لیکن مولا میری تو ڈیوٹی ہے، میں روح قبض کرتا ہوں، یعنی کتنوں کو یتیم کرنا ہے، کتنوں کو بیوہ کرنا ہے، کتنے گھروں میں ماتم ہونا ہے، کتنوں کو موت طاری کرنا ہے، مولا میرا کام ہے، مولا صبح سے شام تک برات رہے گی، کتنوں کی موت روح نکالنا ہے، کتنوں کے گھروں میں ماتم کرنا ہے، کتنوں کے گھروں میں بچوں کو یتیم عورتوں کو بیوہ کرنا ہے،
مولا جب میں بارات میں چلا جاؤں گا روحیں کون نکالے گا؟ اللہ فرماتا ہے آج کسی کی روح نہیں نکالنا ہے، کسی کے گھر میں ماتم نہیں ہونا ہے، کسی کو آج بیوہ نہیں کرنا ہے، کسی کو آج یتیم نہیں کرنا ہے۔ مولا تقدیر بدل گئی۔ اللہ فرماتا ہے آج میرے یار کے والد کی بارات ہے، آج کسی گھر میں ماتم نہیں، ہر گھر میں خوشیوں کی شادیاں میں بستے نظر آنا چاہیے۔ بارات حضرت وہاب کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ جب مکمل ہو گیا، نکاح ہو گیا، حضرت آمنہ کو تیار کر دیا۔ وہ آمنہ جن کے سائے کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے، زور سے بول جاؤ۔ مولانا توفیق صاحب فرما رہے تھے ہمیں ہماری ماں بہنوں کو کردار نبھانا ہے۔ کردار نبھانا کیسا ہے؟ میری ماں بہن نے ایسے کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں، دوپٹے کو پیچھے ڈال لیتی ہے، چاک کو یہاں تک کھول لیتی ہے، جسم نظر آ رہا ہے۔ تمہارا یہ دوپٹہ جسے تم گلے میں ڈال کے پیچھے گھومتی ہو، یہ خالی کپڑے کا دوپٹہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جس میں تمہارے باپ کی آن چھپی ہوئی ہے، تمہارے بھائی کا وقار چھپا ہوا ہے، تمہاری ماں کی ممتا چھپی ہوئی ہے۔ آج تم نے وقار مٹا دیا ہے، دنیا دیکھ کے کہتی ہے دیکھ مسلمان کی بیٹی ہے، اس کا شریر نظر آ رہا ہے، اس کے چاک اتنے کھلے ہوئے ہیں، اس کا سینہ نظر آتا ہے، اس کے بال نظر آتے ہیں، دوپٹہ پیچھے ڈال لیتی ہے۔ تو نے حسری کیا پہنی، تو نے گلیون کیا پہنے، تو نے دوپٹہ پیچھے ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ عام دوپٹہ نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دوپٹہ وہ ہے، اگر تو آسمان کو دوپٹہ دکھا دیتی ہے تو آسمان میں بادل نہیں ہوتا ہے، اللہ تیرے دوپٹے کی برکت سے بادل پیدا فرما کے بارشیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو نے ہلکا سمجھا ہے دوپٹہ، یہ وہ دوپٹہ ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، بہت پھر رہے ہو تم، کوئی ایسا تعویذ دے دو برکت ہو جائے۔ اے میری ماں بہنوں باتیں نہ کرو، سنو میں تعویذ دے رہا ہوں۔ پہلی وحی میرے نبی پر نازل ہوئی، جب نازل ہوئی نا تو میرے آقا غار ہرا سے دوڑ کے گئے اور اماں خدیجہ سے کہا مجھے چادر دو، مجھے چادر دو، مجھے چادر دو۔ پسینے میں شرابور تھے، خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا کو سینے سے لگا لیا، کہا سرتاج کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ حضرت خدیجہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ تو غریبوں کی امداد کرنے والے ہو، بیواؤں کو سینے سے لگانے والے ہو، تم تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہو۔ کہا سرتاج بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا زمین و آسمان کے درمیان میں مجھے کوئی نظر آ رہا ہے، فرشتہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کو کمرے میں لے جا کے کہا سرتاج اب بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے کہا اب بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ دوپٹہ اوڑھے ہوئی تھی، آپ نے دوپٹہ کاندھے پہ ایسے ڈالا اور کہا سرتاج اب بھی نظر آ رہا ہے؟ میرے نبی فرماتے اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے نبی کا ہاتھ پکڑا، چوما اور کہا سرتاج مبارک ہو، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہ فرشتہ ہے جو عیسیٰ روح اللہ کے پاس آتا تھا۔ آپ دیکھیں، بتانا مقصد یہ ہے کہ جب تک دوپٹہ سر پہ رہا تو فرشتہ موجود رہا اس گھر میں جس میں نبی موجود تھے، جس میں خدیجۃ الکبریٰ موجود تھی۔ جیسی دوپٹہ سر سے ہٹا فرشتہ چلا گیا۔ اب بتاؤ جس گھر میں نبی موجود ہو، وہ خاتون موجود ہو جس کا اسلام میں سب سے بڑا یوگدان ہے، سب سے بڑا مرتبہ ہے، اس گھر میں اگر عورت اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے تو فرشتہ چلا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں تو بے نمازی موجود ہے، ہمارے گھر میں تو شرابی موجود ہے، ہمارے گھر میں تو عیاش موجود ہے، ہمارے گھر میں تو مکار موجود ہے۔ پھر میری بچیوں نے دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، میری بہن بیٹیوں نے دوپٹے اتار کر رکھ دیے، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ ہو تو دیو۔ میں کہتا ہوں کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا۔ اگر تو برکتیں چاہتی ہے فاطمہ الزہرا کی کنیز بن جا، اللہ کی قسم تو ان کی کنیزوں میں اپنا نام لکھائے گی، اللہ تیرے گھر میں برکتوں کا پسینہ فرما دے گا، برکتیں تیرے گھر میں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔
لیکن کمال دیکھیں میری ماں بہنوں کہاں تک پہنچ گئی. آؤ میں تمہیں بتا رہا تھا، میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی میں تھوڑی بات کر لوں آپ سے. بارات تیار ہے، دلہن تیار ہو گئی. حضرت وہاب آتے ہیں اور براتیوں کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں لوگوں ہماری ایک شرط ہے. حضرت وہاب نے کہا میری ایک شرط ہے، میری بیٹی آمنہ ہے جس کے سر کے بال کسی نے نہیں دیکھے، جس کے پیروں کا نشان کسی نے نہیں دیکھا، جس کا سایہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آج یاد رکھو میری بیٹی نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا ہے. آج میری بیٹی دلہن بن کے ڈولی میں بیٹھنے والی ہے. کہار بھی ایسے ہونا چاہیے جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. ڈولی کو کاندھا لگانے والے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو. اب ایسے لوگ مل رہے تھے. اس وقت تو شراب عام تھی، زنا عام تھا، عیاشی عام تھی، مکاری عام تھی. اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہاں سے لائیں ایسے قہار، یار کہاں سے ایسے مزدور لائیں. ابھی اسی کشمے تھے، جبرائیل نے میکائیل کو اشارہ کیا. زور سے بول جاؤ سبحان اللہ. جبرائیل نے میکائیل کو، میکائیل نے اسرافیل کو، اسرافیل نے اسرائیل کو. چاروں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں چلو موقع بڑھیا ہے، نبی کی والدہ کی ڈولی اٹھنے والی ہے، کیوں نہ ہم چاروں کاندھا لگا دے. نہ دلہن کا جواب ہوگا نہ ڈولی اٹھانے والوں کا جواب ہوگا. یہ کہار چلے ہیں. ڈولی پہنچی حضرت عبداللہ کے گھر، دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. لوگ کہتے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ معاذ اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. میں ایک جگہ پروگرام میں گیا نول گڑھ میں، تو میں ابھی کھانا کھا رہا تھا، تو ایک ملا جی تھا، تیڑ کا رہنے والا تھا شاید وہ، اور وہاں مہمانی میں گیا جانے کیا وہ تقریر کر رہا تھا، وہ ادھر والا تھا. اب وہ تقریر کر رہا تھا بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو، تبلیغ کر لو ورنہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اللہ کے خلیل کے والد تھے، بت بناتے تھے، بت پوجتے تھے. اللہ کے خلیل اپنے والد کو بھی نہیں بچا سکے، تمہیں کون کیا بچائے گا. میں نے سنا یار تو موڈ تو خراب ہونے کی بات نہیں ہے کیا؟ سنی کبھی نبی کے بارے میں اور نبی کے والدین کے بارے میں سنے گا. میں نے تو جلدی جلدی کپڑے پہنے اور مجھ سے بولے بھائی کھانا کھا لو. میں نے کھا لیا. اسٹیج پہ لے کے چلو مجھے. جیسی میں اسٹیج پہ پہنچا اور وہ اتر کے چلا گیا. میں نے کہا بلاؤ اس ملا جی کو جو کہہ رہا تھا نبی کے حضرت خلیل اللہ کے والد جو تھے وہ کافر تھے معاذ اللہ، بتوں کو پوجتے، بتوں کو بناتے. ظالم ہے وہ خود کافر ہو سکتا ہے. میرے نبی کیا آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، کسی کے والدین کافر نہیں تھے، سب کے سب ایمان والے تھے. اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے جن پشتوں میں رکھا، جن شکموں میں رکھا، اللہ نے ان پشتوں پر، ان شکموں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے. ایک مسئلہ بتا دوں میں، یہ لوگ ہیں نا یہ تمہیں ملیں گے تو کہیں گے اللہ کے خلیل مسلمان نہیں، اللہ کے خلیل کے والد مسلمان نہیں تھے. بتاؤ قرآن میں ابو کا ذکر آیا، ابو کا مطلب باپ آتا ہے. عرب میں اب بھی چچا کو باپ بولتے ہیں، عرب میں اب بھی چچا کو باپ بولتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا جس کا نام تھا آزر، آزر وہ بت بناتا بھی تھا اور بت پوجتا بھی تھا. اور اللہ کے خلیل تھے، ان کے باپ کا نام آزر نہیں تھا، ان کے باپ کا نام تھا طارق. کیا نام تھا؟ زور سے بولو کیا نام تھا؟ اچھا میرے نبی کا شجرہ سن لو، سمجھ میں آ جائے گی بات کون کس کا باپ تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. میں جتنے نام لوں گا سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں. اور جنتی نہیں بلکہ وہ ہیں جن پہ جنت بھی ناز کیا کرتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک میرے نبی فرماتے ہیں یہ جتنے بھی نام ہیں سب کے سب جنتی ہیں. اگر ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی بولے تو سمجھ لینا وہ خود تو کافر ہو سکتا ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی بے ایمان نہیں ہو سکتا ہے. تو زور سے بول جاؤ سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش،
آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشد، متوشد کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلاد، زلاد کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، اور طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ ذرا زور سے بول جاؤ سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشد، متوشد کے بیٹے لمکنے کے نام، لمکنے کے نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلاد، زلاد کے بیٹے صالح، صالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عمل، عمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے لعیسیٰ، لعیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے عودود کے بیٹے ابا، ابا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے مہد، مہد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ تبھی تو کسی میواتی شاعر نے کہا آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو۔ یار تمہاری آواز کم نکل رہی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ گواہی دے گی۔ ہمیں دنیا کی بات نہیں کرنا ہے لیکن اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے۔ آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو، آمنہ کو لال میرو، کہ جیسو تو ملوک آیو بیسو کوئی نہ، تیرے جیسو اللہ نے بنایو کوئی نہ، جیسو تو ملوک آیو بیسو کوئی نہ، تیرے جیسو اللہ نے بنایو کوئی نہ، کالی کالی زلفیں تیری چہروں والضحا، آمنہ کو لال میرو، آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو۔ اور مائی حلیمہ کہا کہہ رہی ہیں پتہ ہے، مائی حلیمہ کہا کہہ رہی ہیں اب تو میواتی زبان ہے نا، پیور میواتی میں، اور میواتی میواتی کے سمجھ میں نہیں آئی تو پھر کون سی آئے گی؟ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، انگریزوں کا ملک تھا تو وہ کہہ رہے سمجھ میں آ رہی ہے، تو ایک انگریز کھڑا ہوا بولے تو کیا بولتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کہ یار جب سمجھ نہیں آ رہا تو بار بار نعرہ کیوں لگا رہا ہے؟ کہ جب جب تو نبی کا نام لیتا ہے ہمارا دل خوش ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں تو بالکل دیسی اپنی میواتی زبان ہے، اب بھی سمجھ نہیں آئی نا تو پھر تو ملک الموت کی سمجھ میں آئے گی۔ آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو، اونٹنی ہی بوڑھی جوان بنے گی، تیرا صدقہ سن میری شان بنے گی۔ مائی حلیمہ فرما رہی ہے میری اونٹنی بڑی بودی، بڑی کمزور، بڑی ضعیف تھی، چلا نہیں جا رہا، بار بار چلتی بیٹھ جاتی، بار بار چلتی بیٹھ جاتی، میں تو پچھتا رہی بیکار لے آئی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور سواری بھی نہیں تھی، کائے پہ بیٹھ کے آتی۔ مکہ پہنچتے پہنچتے میری تمام ساتنیں مکے میں پہنچ گئی، میں ابھی بازار میں باہر پڑی ہوں، اونٹنی چلی نہیں رہی ہے، پریشان ہوں۔ میں نے کہا یہی چھوڑو اس اونٹنی کو، پیدل نکل گئی، مکے میں پہنچی، کسی کا بچہ بھی نہیں تھا۔ میری ساتنوں نے
تمام امیر بچوں کو لے لیا. میں گئی تو میں نے دیکھا صرف عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ باقی ہے. سب کہہ رہے تھے یتیم ہے یتیم ہے, کسی نے نہیں لیا, کسی نے نہیں لیا, کسی نے نہیں لیا. لیکن میرا ایمان کہہ رہا ہے کسی نے لیا کیسے نہیں, اللہ نے کسی کو اپنا یار دیا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے میرے نبی کو پالا, حلیمہ نے میرے نبی کو پالا, حلیمہ نے میرے نبی کو پالا. لیکن میں کہتا ہوں حلیمہ نے نبی کو نہیں پالا بلکہ نبی نے حلیمہ کو پالا ہے. حضرت حلیمہ گئی, دیکھا کوئی بھی بچہ نہیں ہے. اپنے شوہر سے کہا سرتاج بچہ کوئی بھی نہیں ہے, ایک بچہ ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یتیم ہے, باپ نہیں ہے, انتقال ہو گیا ہے, مال کچھ نہیں ملے گا, کہو تو لے آئیں. شوہر نے کہا خالی کیوں جانا, اسی بچے کو لے چلتے ہیں. مائی حلیمہ گئی, جانے کے بعد کہتی ہیں میں نے جیسی برکت والے بچے کو گود میں لیا, فرماتی ہیں میرے سینے کا دودھ خشک ہو گیا, لیکن جیسی میں نے گود میں لیا ایسا لگتا ہے میرے سینے میں جیسے دودھ کے سیلاب دوڑنے لگے ہوں. میں نے فرماتی ہیں میں نے برکت والے بچے کے منہ میں پستان دیا, نبی نے ایک پستان پیا, دوسرا دیا نہیں پیا, بار بار دے رہی ہوں نہیں پی رہے ہیں. میں بڑی پریشان, کیوں نہیں پی رہا ہے؟ فرماتی ہے میں نے جب برکت والے بچے کا منہ دیکھا تو نبی انگلی سے میرے دوسرے بیٹے کے طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بچپن میں کہہ رہے ہیں امی میں دنیا میں نبی بن کے آیا ہوں, کسی کا حق آنے کے لیے نہیں آیا ہوں, بلکہ میں تو غریب یتیموں بیواؤں کو سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں. ایک پستان میرا حق ہے, ایک پستان تیرے بیٹے کا حق, کیسے پلا دے؟ حلیمہ نے کہا میں سمجھ گئی یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اللہ کی قسم یہ ایسا بچہ ہے. جب میں بچے کو لے کے دروازے سے باہر نکلی, وہ اونٹنی جو میں بازار میں باہر چھوڑ آئی تھی میں نے دیکھا مائی آمنہ کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا, یار میں تو بازار میں مکے کے باہر چھوڑ کے آئی, چل نہیں سکتی, اٹھ نہیں سکتی, بیٹھ نہیں سکتی, یہاں آ کے کھڑی ہو گئی اپنے آپ. یہ اونٹنی کو کس نے بتایا؟ حضرت حلیمہ اس مکان میں ہے, یہ نبی کا مکان ہے, یہ نبیوں کا نبی ہے, رسولوں کا رسول ہے, یہ وہ نبی ہے. اگر چاند کو اشارہ کرے تو چاند پھٹ جائے گا, سورج کو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹتا ہوا نظر آئے گا. اونٹنی کو کس نے بتایا؟ اونٹنی دروازے پہ کھڑی ہے. مائی حلیمہ فرماتی ہے جیسی میں نے اونٹنی پہ قدم رکھا اور میں بیٹھی, اونٹنی اچھلنے لگتی ہے, کودنے لگتی ہے. میں نے اونٹنی کی پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور میں نے کہا عجیب جانور ہے, کود رہی ہے, دیکھ نہیں رہی ہے, برکت والا بچہ بیٹھا ہوا ہے. اونٹنی نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا مولا, زور سے بول جاؤ سبحان اللہ. عرض کی مولا آج مجھے زبان دے دے, اگر آج نہیں بولی تو دنیا کہے گی حلیمہ کی اونٹنی کود رہی تھی, حلیمہ کی اونٹنی اچھل رہی تھی, حلیمہ کی اونٹنی مکاری کر رہی تھی. مولا تیرا نبیوں کا نبی, رسولوں کا رسول, پیغمبروں کا پیغمبر میری پشت پہ سوار ہو گیا ہے, مولا ان کے قدموں کی برکت سے مجھے بولنے کی طاقت دے دے. اللہ نے زبان دی, کوئی بھی وہاں بھی کہہ سکتا ہے اونٹنی کیسے بول سکتی ہے؟ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے, میرا نبی تو وہ ہے کبھی پتھروں سے بلوا سکتا ہے, کبھی پیڑوں سے کلام کروا لیتا ہے. کوئی بھی عقل کا اندھا دو پیر والا جانور کہہ سکتا ہے. یار عجیب بیان کرتے ہیں لوگ, اونٹنی کیسے بول سکتی ہے؟ آج تک ہم نے اونٹنی بولتے نہیں دیکھی, جانور نہیں بولتے ہیں. میں نے کہا نہیں بولتے ہوں گے, لیکن میرا نبی وہ ہے, بلواتے زبان والوں سے تو سب بلواتے ہیں, میرا نبی وہ ہے جو بے زبانوں سے بھی بلوا لیا کرتا ہے. تم نے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب, توجہ چاہوں گا, ابو جہل آیا, ابو جہل سمجھ رہے ہو نا,
زبان کا مزہ بھی خراب کر دیا، کم وقت کا نام لیا تو ابو جہل مٹھی بند کر کے اور نبی کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کوشچن کیا تھا؟ سوال کیا کیا؟ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوتا؟ میں پوچھوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تم کیا کہو گے؟ بات ختم ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جو مٹھی میں تھا نبی کہہ دیتے وہ ہے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن وارے کمال دیکھو اپنے نبی کا، زور سے بول جاؤ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا تیری مٹھی میں کنکر ہیں، پتھر ہیں۔ ابو جہل کا کوشچن صرف یہ تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے اس سے کہلوا دوں کہ میں کون ہوں، یا اس سے کہلوا دوں میں کون ہوں؟ ابو جہل ٹھٹے مار کے ہنس رہا ہے، خوب زور سے ہنسا۔ نبی فرماتے کیوں ہنس رہا ہے؟ بولے میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ نبی فرماتے کیسے جیت گیا؟ مسکرا کے بولا میری مٹھی میں وہ ہے جو کبھی بولتی نہیں ہے، میری مٹھی میں وہ ہے اور جو بولتی نہیں ہے۔ بولے کہاں سے؟ زبان ہی نہیں ہے، زبان کہاں سے ہو؟ اس میں جان ہی نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں زبان والوں سے جان والوں سے تو سب بلوا سکتے ہیں، میں وہ ہوں جو بے جان بے زبان سے بلوا دیا کرتا۔ میں جیت گیا۔ نبی مسکرائے۔ ابو جہل نے کہا تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ نبی فرماتے ہیں جو کبھی نہیں بولی وہ آج بولے گی، اور وہ تو نبی ہے یار، وہ تو نبی ہے، نبی کا مقام تو الگ ہے۔ تم نے سنا ہوگا غریب نواز اجمیر شریف میں بیٹھے ہیں مندر کے دروازے پہ، تو عورتیں لے کے جا رہی ہیں جل، دودھ، پانی، گھی، یہ وہ۔ تو خواجہ غریب نواز نے پوچھا لالی کہاں لے جا رہی ہو؟ کہا بابا چڑھان لو لے جا رہے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا اس میں کہا لوٹی میں؟ بولی اس میں دودھ ہے۔ کہا اس میں کیا؟ بوتل میں؟ اس میں تیل ہے، گھی ہے، اس میں فلاں چیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا پیے ہیں؟ عورتیں مسکرائیں، بولی بابا جو ہے سٹیا گیا، سٹیا گیا، یہ بھی پیے ہیں کبھی؟ پتھر کے ہیں، ہم تو چڑھا کے آ جاتے ہیں۔ غریب نواز نے فرمایا کبھی نہیں پیا۔ عورتیں بولی کبھی نہیں پیا۔ غریب نواز بولے کبھی نہیں پیا لیکن آج پیئیں گے، کبھی نہیں پیا لیکن آج، بولو بولو آج۔ سب عورتیں بولی اس کے منہ مت لگو، لگ رہا ہے دماغ چلا ہوا ہے، عجیب عجیب سی باتیں کر رہا ہے، 70 سال سے پوچھتے آ رہے ہیں، دل چڑھاتے آ رہے ہیں، دودھ پھینکتے آ رہے ہیں، گھی لوٹتے آ رہے ہیں، کبھی نہیں پیا، آج کیسے پی لیں گے؟ سب عورتیں چلتی رہیں۔ ایک عورت نے غریب نواز سے کہا بابا کیسے پیئیں گے، آج کیسے پیئیں گے؟ غریب نواز نے کہا اندر جا کے کہہ دیے جو باہر بیٹھے ہیں بابا، کہہ دیے جو باہر بابا بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا پی لو، پی لو۔ عورتیں گئیں، کسی نے دودھ ڈالا، کسی نے تیل ڈالا، کسی نے دہی ڈالا، کسی نے کچھ ڈالا۔ وہ آخری والی عورت کا نمبر آیا، ہاتھ میں دودھ تھا، مذاق میں بولی پی لو، پی لو۔ اتنا کہا سب کے منہ کھل گئے، جن کے لمبے لمبے سونے لٹک رہے انہوں نے بھی منہ کھول دیے، جو کبھی نہیں بولے وہ بھی کھول کے بیٹھ گئے منہ، سب پینے لگے۔ 80 سال سے مندر میں پڑے پجاری حیرت میں رہ گئے، بولے یہ کیا ہو گیا کرشمہ، 80 سال سے یہاں مونڈ مار رہے ہیں، آج تک پلا نہیں پائے، یہ پی کیسے لیا؟ عورتیں بولی بھگوان اندر نہیں ہے، بھگوان تو دروازے پہ بیٹھا ہے، چلو اسی کی عبادت کریں گے۔ لوٹ کے آئی، بولی بابا تجھے پوجیں۔ غریب نواز نے کہا مجھے نہیں پوجنا ہے، بلکہ میرا تیرا پوری کائنات کا رب ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، گھر پہنچی، اپنے اپنے مردوں سے بولی پھر رہا ہے تلک لگا ہوئے، چل آج ملا ہے اللہ، چل تجھے ملواتے ہیں اللہ والوں سے۔ غریب نواز کے پاس پہنچے،
بے شمار لوگوں نے کلمہ پڑھا، یہ تو میرے نبی کی اولاد ہے، مٹھی میں کیا ہے۔ بات ختم کر لیں، اب بہت ٹائم ہو گیا ہے نا، بات ختم کر لیں۔ تھکے ہوئے آپ بھی جلوس کے، میں بھی پٹا ہوا ہوں جلوس کا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے۔ بات پوری کر لیں، بولو بولو کر لیں۔ میری مٹھی میں کیا ہے، نبی کہہ دیتے تیری مٹھی میں کنکر ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن نبی نے نہیں کہا، نبی فرماتے ہیں جو تیری مٹھی میں ہے اس سے ہی کہلوا دوں میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا وہ کبھی بولی نہیں، کبھی بولی نہیں، کبھی زبان نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پوچھ میں کون ہوں، اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے مٹھی اپنے منہ کے قریب کی اور کہتا ہے سن نہیں ہے، سامنے کھڑے ہیں، یہ کون ہے؟ ابو جہل کہتا ہے میری مٹھی میں کنکریاں گھومنے لگتی ہے، ایسا لگ رہا جیسے جان آ گئی، بے جان پتھروں میں جان گھومی، کان پہ لگایا تو آواز آ رہی ہے نادان کلمہ پڑھ لے، یہ وہی تو ہے جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کلمہ پڑھ لے۔ ابو جہل نے غصے میں کنکری پھینکی، نبی کے قدموں پہ گر گئی، کنکریوں سے آواز آئی ابو جہل تیرا شکر ہے آج تک دنیا دار کے قدموں میں پڑے رہتے تھے، آج تو نے مدینے والے سرکار کے قدموں میں لا کے ڈال دیا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں تو بولتے ہیں۔ تو بات چل رہی تھی اونٹنی کی، بات پوری کر لیں، وہ شعر رہ گیا، کر لیں بات پوری۔ ہاں اونٹنی کا مولا زبان دے دے، اونٹنی بولنے لگتی ہے، کہتی ہے مائی حلیمہ میں اچھل کود نہیں کر رہی ہوں، میں تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہی ہوں۔ آج تک مجھ پہ گناہگار بیٹھے، دنیا دار بیٹھے، آج میں اپنے مقدر پر اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہوں، آج میری پشت پہ نبیوں کا نبی تشریف فرما گیا ہے۔ وہ بوڑھی اونٹنی اٹھ رہی، بیٹھ رہی، گر رہی، پڑ رہی، چل رہی، کھڑی ہو رہی، جب کھڑی ہوئی اور جب چلی تو ہوا سے باتیں کر رہی۔ وہ ساتنیں جو آگے نکل گئی، ہوا کی طرح اونٹنی ان سے بھی آگے نکلی، تو وہ ساتنیں بولی حلیمہ اونٹنی بدل دی، ادھر سے تو بڑی گرتی پڑتی آ رہی اور اب تو یہ ہوا کی طرح جا رہی ہے۔ تو حلیمہ نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا ہے۔ برکت والے بچے کا قدم اونٹنی پہ کیا رکھا، بوڑھی اونٹنی کو اللہ نے جوانی عطا فرما دی ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو اونٹنی کی بوڑھی جوان بنے گی، تیرا صدقہ سو میری شان بنے گی۔ دائی کہوا، دائی کہوا، کہا کہ میں دائی، دائی کہوا رکو رکو ہم لو بھی دکھا، آمنہ کو لال میرو پیارو مصطفیٰ، آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرو۔ اور ایک شعر اور پڑھ دوں، وہ جو آیو گھر میں تو غم بھول گا، دودھ صبح بکری کا تھن بھول گا۔ مائی حلیمہ فرما رہی ہے بڑی قید پڑی ہے، غربت ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں پہلے بیان کیا، لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے نبی کو پالا، حلیمہ نے نبی کو پالا۔ میں کہتا ہوں حلیمہ نے نبی کو نہیں پالا، نبی نے حلیمہ کو پالا۔ جب مائی حلیمہ گھر پہنچی نا تو مائی حلیمہ نے اپنی بیٹی سیما سے کہا بیٹی برتن لے کے آ۔ تو سیما نے کہا ماں
برتن کا کیا کرنا؟ کا دودھ نکالنا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا کس کا؟ کہا وہ جو بکری بیٹھی ہے۔ تو حلیمہ کی بیٹی مسکرائی اور مسکرا کے کہا ماں سفر سے آئی ہے، تھک گئی ہے۔ کیا ہوا؟ 1 مہینے سے اس نے دودھ دیا ہی نہیں ہے، کھڑی ہو نہیں پا رہی ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، بودی ہے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں باٹ میں بیٹھے ہیں، کم مرے گی، چرنے جا نہیں رہی ہے، بکریاں سب چلی گئی جنگل، یہی پڑی رہتی ہے، مکھی بھنکتی رہتی ہیں اس پہ، یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، کہاں دودھ رکھا ہے اس کے نیچے؟ تو مائی حلیمہ نے کہا برتن لا، برتن تو لے کے آ۔ بیٹی نے پھر کہا ماں تو کائلو سر پڑی ہے، نہ ہے دودھ اس کے نیچے۔ کہا تجھے نہیں پتہ ہے میں ایسا برکت والا بچہ لائی ہوں، میں نے دیکھا ہے جس پہاڑ کے قریب سے نکلا نا تو پہاڑ بھی کہہ رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں نے دیکھا یہ برکت والا بچہ ایسا ہے، درخت کے قریب سے نکلا تو درخت بھی کہہ رہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مائی حلیمہ کی بیٹی نے کہا لے اماں تو نہیں مانے گی، لا کے پتیلا دے دیا، لے پکڑ لے، خوش رہ، تو اپنے من کی کر لے۔ میرے نبی کی والدہ رضائی ماں حضرت حلیمہ نے میرے نبی کو گود میں لیا، زور سے بول جاؤ سبحان اللہ، گود میں لیا، دست مبارک بکری کے پیٹھ پہ رکھا، دست مبارک کا بکری کی پیٹھ پہ رکھنا تھا، وہ جو کھڑی نہیں ہو سکتی، پیر ڈگمگا رہے، جسم کانپ رہا، پڑی رہتی کونے میں، مکھیاں بھنکتی رہتی، چرنے جا نہیں پاتی، وہی کونے میں پڑی موت کا انتظار کر رہی، جیسی دست مبارک پیٹھ پہ رکھا بکری کود کے کھڑی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے مبارک ہاتھ رکھنے سے اللہ نے پوری بکری کو جوانی عطا فرما دی ہے۔ بکری کھڑی ہو گئی، مائی حلیمہ نے میرے نبی کا دست مبارک بکری کے تھن پہ لگایا، وہ خشک ہو گئے نا تھن، وہ دودھ سے بھر گئے۔ اب دونا شروع کیا، 1 برتن 2 برتن 3 برتن 4 برتن، سارے گھر کے برتن بھر گئے، لیکن دودھ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت حلیمہ کی بیٹی نے کہا سیمانہ ماں جو کبھی دودھ نہیں دیتی اس نے اتنا دودھ دیا، سارے گھر کے برتن بھر گئے۔ تو مائی حلیمہ نے کہا گھر کے برتن ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس بکری کا دودھ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ پوچھا اماں وہ کیوں؟ کہا برکت والے بچے کا ہاتھ اس کے تھن پہ لگ گیا ہے، قیامت تک بھی اگر بکری جیے گی تو کبھی اس کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو کہا او جو آئو گھر میں تو غم بھول گا، دودھ سو بکری کا جگے جگے دکھا موگے تیرا معجزہ، آمنہ کو لال میرا پیارو مصطفیٰ، آیو میرا گھر میں حبیب خدا، آمنہ کو لال میرا۔ نبی کے دیوانوں پیر سے پیار کرتے ہو، خالی ان کا محبت یہ نہیں ہے کہ بس پیر کا دامن نہیں چھوڑنا، پیر کا دامن، ان کا جو مشن ہے نا اس کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ان کا مشن تھا سنیت کو برقرار رکھنا۔ اگر پیر نہیں آتے پیروں میں چھالے ڈال کے پیدل چل کے تو آج ہم اور تم بھی معلوم ہے کیا ہوتا، کندھے پہ گودری پڑی ہوتی، بدنہ لٹکا ہوتا اور چل بھائی چل، گھوم رہے، ہنسنے کی بات نہیں، صحیح بتا رہے ہو، مقدر پہ ناز کرو، گھوم رہے ہوتے گلیوں میں جنت تلاش کرتے ہوئے، اور ہم جیسے کوئی آتے تو کہتے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہ بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی احسان ہے ان کے باپ داداؤں کا، پیروں میں چھالے ڈال کے پیدل چل کے اس سنیت کے باغ کو برقرار رکھا۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مشن کو ہم آگے لے کے چلیں، صرف جھنڈے اٹھانے والے سنی نہ بنیں، صرف میلاد منانے والے سنی نہ بنیں، جب سال میں میلاد آئے تو میلاد بھی منائیں، اور جوہر میں اذان کا وقت ہو تو نماز بھی ادا فرمائیں۔ مسجدیں کر دیں ویران، اور پیر کا دامن نہیں چھوڑنا، نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، غوث کا دامن نہیں چھوڑنا۔ پیر کا فیضان گلیوں میں دکانوں میں بیٹھ کے نہیں ملے گا، پیر کا فیضان اللہ کے گھر میں مسجد میں آ کے ملے گا۔
ہے؟ زندگی میں پیر نے کوئی نماز قضا نہیں کی ہے، انہوں نے تمہیں زندگی گزار کے دکھا دی، ورنہ اگر وہ چاہتے نا تو پردھان منتری کی بھی ایسی کوٹھی نہیں ہوتی دلی میں جیسے پیر کی کوٹھی ہوتی، لیکن انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوٹھی مت بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ پیر کے مشن کو آگے لے کے چلو اور ثابت کر دو کہ دنیا میں بھی ہم ان کے غلام ہیں اور آخرت میں بھی ان کی غلامی میں انشاءاللہ اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو پیر کی غلامی عطا فرمائے، سچی غلامی، صرف نعرے والی غلامی نہیں، ورنہ جب حضرت امام مسلم کوفہ میں پہنچے نا تو بھیڑ لگی ہوئی، نعرے تکبیر، امام حسین کا دامن، امام مسلم کا دامن، اور جب سلام پھیرا نا تو کوئی بھی نمازی نہیں ہے پیچھے، پوری مسجد خالی پڑی ہے۔ کھوکھلے نعرے والا سنی نہیں چاہیے، ہم تو وہ والے سنی بن جاؤ پکے، تاکہ دنیا بازار میں کہے جب خواجہ محمد میاں سمر دہلوی کے مرید کا تقوی ایسا ہے تو ان کے پیر کا تقوی کیسا ہوگا۔ ہاں، یہ نہیں کہ جب دکان پہ پہنچے اور اس سے پوچھا بھائی انگور کیسے دیے ہیں تو ٹپا ٹپ انگور مار رہا کھڑا ہوا، دسیوں تو مار دیتا ہے، کھا لیتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے کئے روپے کلو دیے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی 50 روپے کلو دیے ہیں، لے 10 روپے کے دے دے۔ ارے اللہ کے بندے 20 کا تو پہلے ہی کھا گیا، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ مت سوچو حساب نہیں دینا ہے، اس کا حساب دینا ہے، بلکہ ایک دانہ بھی کسی کا کھاؤ نا تو اس سے پوچھو بھائی کھا لیں، تو دیکھے گا یار چہرہ تمہارا اور کہے گا واقعی کسی پیر نے ان کی تربیت کی ہے۔ اور جب مرید اتنے تقوی والا، اتنا پرہیزگار اور اتنا ایماندار ہے تو پھر ان کا پیر کتنے تقوی والا، پرہیزگار اور ایماندار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو زندگی ایسے گزارو، اس سے کام نہیں چلے گا خالی نعرے لگانے سے، ہاتھ اٹھانے سے۔ اور ایک بات اور چل رہی ہے، تم دیکھ رہے ہو ایک بات چل رہی ہے، ابھی تم نے دیکھا ہوگا ای میل بھیجو، چل رہی ہے چل رہی ہے، ای میل والی بات چل رہی ہے، تمہارے یہاں بھی ہے؟ یار میں تعجب میں پڑا ہوا، میں نے بھی جمعے میں تقریر کر دی، میں نے بھی تقریر کری، ای میل بھیجی، میں نے بھی بھجوائی لوگوں سے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی یار، کبھی ای میل، کبھی NRC، کبھی آدھار، کبھی ID، کبھی پروف، کبھی یہ کبھی وہ۔ یار یہ مسلمانوں کے ساتھ تماشے بازی کیا ہے؟ رات میں عالم خیالات میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ مسجد ہماری، مدرسے ہمارے، جائزات ہمارے باپ دادا نے چھوڑی ہے اور ای میل بھیجا تو بچے گی، ای میل بھیجا تو بچے گی۔ علامہ اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، ای میل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ رات میں فجر کی اذان سے پہلے نوجوانوں آؤ مسجد میں کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، یا اللہ میں نوجوان بندہ ہوں مولا، زندگی میں بہت گناہ کیے مولا، ہر قدم پر گناہ کیے مولا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری غلطی کو معاف فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب تم نوجوانوں نماز پڑھو گے، دعا کرو گے نا تو تمہیں ای میل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑے بڑے وقت کے قارون آئے، اللہ نے ختم فرما دیے، نمرود آیا اللہ نے ختم فرما دیا، فرعون آیا اللہ نے ختم فرما دیا، ابو جہل آیا اللہ نے ختم فرما دیا، لیکن دیکھ آج بھی ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہے، عیسیٰ روح اللہ زندہ ہے، آدم صفی اللہ زندہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ زندہ ہے۔ آج بھی تو دیکھ لے، فاطمہ کا لال امام حسین زندہ ہے، مجدد الفسانی زندہ ہے، احمد رضا زندہ ہے۔ آج بھی تو دیکھ لے، باقی باللہ میں خواجہ محمد میاں سمر دہلوی زندہ ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو پھر عبادت گزار بن جاؤ، مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے کہنے سننے میں جو غلطی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رکے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ میرے کہنے سننے میں جو غلطیاں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خوب کی سرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ بجاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم۔